اصول فقہ جو ہے وہ تو ابو حنیفہ کے زمانے سے ترتیب پانا شروع ہو گئی ہے. اصول کا استنباط کس وقت ہوا ہے، یہ بات کی چیز. فقہ کے بارے میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے اور امام محمد وغیرہ نے مرتب کی، لیکن یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ وہ خود پڑھاتے تھے اور اس کے بعد اس کو مرتب کیا جاتا تھا، کہ اس کو وہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کو ایک شہرت حاصل ہوتی. اس میں واقعہ یہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے کہ ان سے خود کوئی ایسی چیز ہم تک نہیں پہنچی. جن تھوڑے بہت چند صفوں کی ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت بھی بہت مخدوش ہے، اس پر بہت علمی بحث کی جا سکتی ہے. الفقہ الاکبر پر تو میں لیکچر دوں تو ثابت کر دوں گا خود اس کی زبان، بیان، استنباط، اصول سے کہ ناممکن ہے کہ اس کو امام ابو حنیفہ کی تصنیف قرار دیا جائے. اب امام ابو یوسف امام محمد سے جو کچھ ہم کو ملا ہے ظاہر ہے کہ وہ مستند ترین ذریعے ہیں ان کی بات پہنچانے کا، لیکن اس پر بہت بات کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ تو یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں ترتیب پانی شروع ہو گئی، ان کی کتابوں میں آ گئی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد چھائے و ضائع ہو گئی. ان کو امام اعظم کا خطاب دے دیا گیا، کیا یہ عقیدت کی وجہ سے یا جو عملی طور پر بھی فقہ سیاسی طور پر انہوں نے نافذ کر دی اس بنا پر دیا؟ یعنی امام اعظم ان کو حنفی کہتے ہیں. ہاں وہی میں نے پہلے سے کہا کہ یعنی یہ کوئی امت کے اندر متفق علیہ خطاب نہیں ہے جو ان کو دیا گیا. شوافی یہ نہیں کہتے، مالکیہ یہ نہیں کہتے، حنابلہ یہ نہیں کہتے، حنفی کہتے ہیں، اس کے دلائل بھی دیتے ہیں. یہ آج کے دور میں مسلم ممالک میں قانون سازی جس طرح ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اصول و مبادی کیا ہونے چاہیے، اس کو اگر امت کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کا کوئی عصری مسائل کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حالات کے حوالے سے کوئی اصول و مبادی وضع کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں جو چاروں فقہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، موجودہ دور کے حالات سے کس پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ اس اصول فقہ کی روشنی میں ہماری جو پارلیمنٹیں ہیں وہ قانونی معاملات کو طے کریں؟ یہ پیشگوئی تو میں نہیں کر سکتا کہ کس پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ مسائل میں بھی اپنے مطالعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ امام صاحب کی فقہ اور امام صاحب کے بعد کے لوگوں کی فقہ میں بڑی روشنی، بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں اس سے مدد ملے گی. اور بالخصوص وہ مسئلے کے جو اہل حدیث حضرات نے پیدا کر دیے ہیں ان میں ایک جلیل القدر امام کا کام بڑی مدد کرتا ہے، بڑی نصرت کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ حضرات گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں روشنی ہے. لیکن یہ بات کہ کسی ایک فقہ کو بنیاد بنا کر بھی کوئی اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. اسلامی ریاست اگر اس زمانے میں قائم ہوگی تو اس اصول پر قائم ہوگی کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، بنیاد کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے. باقی تمام فقہ ہماری فقہ، ہم کسی فقہ کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے. یہاں تک کہ تمام فقہوں کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس میں ابن حزم بھی شامل ہے، اس میں امام داؤد ظاہری بھی شامل ہے، اس میں قاضی شوکانی بھی شامل ہے، اس میں فقہائے محدثین بھی شامل ہیں. ان سب کا کام ہمارا علمی اثاثہ ہے، ہم اس قسم سے کسی کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے. جس کی بات توافق میں قرآن و سننا پائیں گے قبول کر لیں گے، جس کی بات کمزور پائیں گے رد کر دیں گے. اور کسی بھی ملک میں قانون سازی کے لیے اس کے اہل علم کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے. یہ اصول ہے جن کی بنیاد پر اس زمانے میں کسی اسلامی ریاست کی تشکیل ہو سکتی ہے. یہ واضح کر دوں میں کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اس سے اختلاف جائز، اس پر تنقید جائز، کوئی آدمی دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہے، اس کی رائے کو اکثریت حاصل ہو جائے، لیکن نافذ العمل وہ ہو جائے. جب اکثریت کا اصول مان لیا گیا تو اگر ایک ملک میں احناف کی اکثریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فقہ حنفی کے اصول کو آپ نے مان لیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اصول یہ مانا آئین میں کہ اس ملک کے اہل علم کی اکثریت جس چیز پر متفق ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی. اب اس میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کبھی کسی دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے. لیکن اگر اس کے بجائے یہ لکھ دیا جائے کہ ہمارے قانون کی بنیاد فقہ حنفی ہے تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا. تو پہلی بات لکھنی چاہیے، اگرچہ اس کا نتیجہ اس وقت یہی نکلے گا، لیکن اس نتیجے کے اس وقت نکلنے کوئی حرج نہیں ہے، آئے نکلے. اگرچہ میری رائے ہے کہ اتنا یہ بھی نہیں نکلے گا. جس وقت یہ لوگ بیٹھیں گے اور وہاں بحث و مباحثہ ہوگا تو پھر مدرسوں کی فضا نہیں ہوگی، نہ مریدوں کے حلقوں کی فضا ہوگی. بہت مشکل ہو جاتا ہے
اسلامی نظریاتی کونسل کا تجربہ سامنے ہے. کتنی آراء ہیں کہ جو فقہ حنفی کے خلاف دی ہیں اور وہاں اکثریت احناف کی. کتنی آراء ہیں کہ جن میں مالکیہ کا فتویٰ قبول کیا گیا ہے اور وہاں اکثریت ان کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے ہی دنوں یہ جو ہمارے ہاں زیر بحث آ گیا تھا مسئلہ مصنفوں کی رائلٹی کا، اس میں مال کی تعریف میں امام شافعی کی مال کی تعریف کو قبول کیا گیا، اختیار کیا گیا، اس پر عدالت نے بھی رائے دی، اسلامی نظریاتی کونسل نے. کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا. تو یہ جتنی بحثیں ہیں یہ زیادہ تر مدارس میں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے. وہاں ہر صاحب علم موجود ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں کسی ایسی خواہ کی بات کو منوانا. تو میرے نزدیک یہ اصول مان کر ہمیں پارلیمنٹ میں قانون لے جانا چاہیے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. اس میں اگر فرض کیجئے میں یہ مان لیتا ہوں احتمال کے زیادہ تر مسائل میں حنفی نقطہ نظری ہوگا تو یہ کوئی غلط نہیں. اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو گئی، ہمیں پورا موقع حاصل ہے. ہم اس رائے کو غلط سمجھتے ہیں، ہم تنقید کریں گے، غلطی واضح کریں گے، کل کو ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے گی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ مال کی فقہ کی رائے کو قبول کر لیا گیا یا شافعی فقہ کی رائے کو، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو یعنی اصل اصول ہیں آیا وہ ان سے متعارض ہیں، یا بعد کے فقہائے احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کو اس طرح صحیح انداز میں استخراج نہیں کیا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا؟ یعنی ایسی آراء بھی ہیں کہ جس میں جو رائے امام ابو حنیفہ کی اپنی بیان کی جاتی ہے اس سے اختلاف کرنا پڑا ہے، اور ایسی آراء بھی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی اپنی رائے تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن احناف کی رائے کے خلاف رائے قائم کی گئی ہے. یہ بات تو ہر صاحب تحقیق جانتا ہے کہ احناف کی رائے اور رائے ابو حنیفہ یہ دو الگ الگ چیزیں. چنانچہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ امام صاحب کی اپنی رائے سے، مثال کے طور پر مفقود الخبر کے معاملے میں مولانا اشرف علی تھانوی اس کے خلاف فتویٰ دے چکا اور اب رائج فتویٰ وہی ہے. اس میں بڑا مسئلہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا، حرمین کو علماء کو لکھا، یہ کیا وہ کیا کہ کیا اپنے مسلک سے ہٹ کے ہم مالکیہ کے مسلک پر رائے دے سکتے ہیں. ہوا تھا یہ مسئلہ، اور پھر اس کے بعد مالکیہ کا نقطہ نظر بالاجمال قبول کر لیا گیا، کچھ اس میں تھوڑی بہت ترمیم بھی کر دی گئی. اس لیے ہمارے نزدیک تو اس معاملے میں صاف سیدھا مسلک یہ ہے کہ اہل علم، معتمد اہل علم جن کا پارلیمنٹ انتخاب کرے وہ دین پر غور کریں، دین پر غور کرنے کے بعد ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچ جائے اس کو قانون بنا دیا جائے. بحث کا دروازہ اس پر کھلا ہے. آج اکثریت ان کی رائے کو حاصل ہو سکتا ہے، کل ہماری رائے کو. اصلی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ جو اصول فقہ ہمارے بزرگوں نے دیے جس میں امام حنیفہ اور دوسرے ائمہ کرام شامل ہیں، تو یہ جو اصول فقہ ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کی ویلیڈیٹی وہی ہے جو کہ اس دور میں، یا ہمیں جو ہے مزید جو ہے اس میں اصول فقہ میں کام کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کام جو انسانوں نے کیا ہے اس میں مزید کام کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہے. ہم بھی کام کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اصول کیا ہے. مثلا یہ کہ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے. اب ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. دوسرا ماخذ سنت ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اگر کسی اصول قطعی کی حیثیت سے قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اور اس چیز میں جو علت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے تو اس حکم کا اس پر اطلاق ہونا چاہیے. بالکل واضح بات ہے، اس میں کون اختلاف کر سکتا ہے. یہ بات کہ جو چیزیں اس امت میں بالاجماع نقل ہوئی ہیں یعنی روایت کی حیثیت سے، ان کے معاملے میں بحث و تمہیز کا کوئی سوال نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پہ اجماع کر لیا، یا اس چیز پر جو لوگ اجماع کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، غور ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. اجماع کی جو موجودہ تعریف ہے اور ہمارے ہاں جو رائج ہے اس پر بہت سی بحثیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اس کو قائم رکھ کر بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی جدید ریاست چلا سکیں. یہی معاملہ استحسان عرف کا بھی ہے. عرف بہرحال اہل عرب کا اور تھا، ہمارا اور ہے. اسی طریقے سے استحسان کے مسائل بھی تمدن کی ترقی سے بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، تو ان پر بھی ان کا اطلاق کرنے میں تو اصول بالاجمال اچھے ہیں، یعنی ان میں بہت روشنی ہے ہمارے لیے، لیکن ان پر بھی غور و خوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت انہی اصولوں کی بنیاد پر لوگ کام شروع کریں. جیسے جیسے تنقید ہوگی جو غلطی ہے واضح ہوتی چلی جائے گی. ایک زندہ معاشرے میں اگر ہم جیتے بستے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اس وقت جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے کئی سو سال کا. اب جو آدمی اس پر آ کر کچھ تھوڑا سا تھوڑا چلاتا ہے سارے ہمسائے جاگ اٹھتے ہیں. اس وقت صورت یہ لوگ ہے کہ لینا پکڑنا، معلوم نہیں دین کو کیا ہو جائے گا، دنیا کو کیا ہو جائے گا. حالانکہ وہ بیچارہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، اچھا اس میں بحثیں شروع کر دیتے ہیں.
کہ جی آپ اس پہ اہل ہیں نہیں اہل ہیں. بھائی اگر وہ دوسرا آدمی نااہل ہے تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کر کے اس کی نااہلیت واضح کر دیجیے, وہ رائے خود ختم ہو جائے گی. اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد ہوگا نا ہمارے یہاں دیت کے مسئلے پر کیا ہو گیا تھا. مشکل زمانے میں ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, نہ مجھے پرانوں سے اتفاق ہے نہ نئوں سے اتفاق ہے, میری رائے تیسری ہے, لیکن میرے خیال میں اس مجادلے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہو رہا ہے. لوگوں کا جس اکثریت کا جس پہ اتفاق ہو اس کو قانون بنائیے, ہم کو حق دیجیے کہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. یہ زنا کی سزا کے بارے میں میں نے اپنا نقطہ نظر عدالت میں بیان کر دیا تھا, وفاقی شرعی عدالت میں, جس پر الاعتصام نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نقطہ نظر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس وقت تو ٹھیک ہے, بہت گالیاں پڑیں گی, نئی بات ہے. جب میں نے یہ بات برسر عدالت کہہ دی کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر 4 گواہی ملیں گے تو تبھی زنا کی سزا دی جائے گی, یہ چیز تو صرف قذف کے معاملے میں, یعنی اگر کسی گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی پر کوئی شخص آ کے الزام لگا دیتا ہے اس نے زنا کیا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے. ایک حرافہ ہے, ایک عورت کے لچھن محلے والے جانتے ہیں, ایک آدمی ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, ایک شخص کو کسی کے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے, ایک کے بارے میں میڈیکل رپورٹ کوئی شہادت دے رہی ہے, ایک لڑکے اور لڑکی کے تعلقات تش تش بام سے پہلے سے. اس طرح کے معاملات میں بھی 4 گواہ لائیے, ہمکانہ بات ہے. یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت میں بیان ہوئی ہے. خواہ اس کو, اب یہ بات میں نے بیان کر دی تھی, لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے شمارے میں کس غیظ و غضب کا اظہار کیا. ہم اس طرح کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, ہنس دیتے ہیں, وہ وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں مانی جائیں گی. اور اصرار بھی نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کہہ دی ہے, اس کے اوپر گالیاں نہ دیجیے, دلیل کے ساتھ تنقید کر دیجیے. میں نے اس وقت بھی لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت عادی ہے ان کی رائے بھی غلط ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت پوری تھی ان کی رائے بھی غلط ہے. دونوں کی رائے کے پیچھے دلائل نہیں ہے, لیکن دونوں کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے. اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ بحث ہونی چاہیے. ہمارا بھی ایک نقطہ نظر ہے, وہ بھی اگر کسی کا جی چاہے سن لے, کوئی نہیں سنے گا تب بھی ہم خوش ہیں اپنی جگہ کے اوپر. یہ جو آپ نے مختلف ائمہ کے بارے میں لیکچر دیے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ ہر ائمہ کے بارے ان کے امام کے بارے میں لیکچر دیتے ہوئے یہ تاثر ہوتا تھا کہ شاید آپ کو اس سے اتفاق ہے, لیکن چونکہ اب لیکچر کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا ہے تو اگر آپ سے مجموعی طور پر یہ پوچھا جائے آپ کا تاثر کہ تمام ائمہ میں سے کس امام کے اصول و مبادی کو آپ دین کی روح کے قریب تر سمجھتے ہیں؟ اصول و مبادی تو سب کے دین کی روح کے بہت قریب ہے. البتہ یہ ہے کہ ان اصول و مبادی کی تفصیلات میں اختلافات ہو جاتے ہیں, یعنی اسی لیے تو ہم ان کو دین کے ائمہ مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اہل بدعت میں سے نہیں ہے. اس میں سے کسی کے اصول و مبادی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دین کے فریم سے باہر ہے, یہ بات نہیں. ائمہ خدا ہیں, وہ میں نے عرض کر دیا کہ فقہ امام ابو حنیفہ کے اصول میں زیادہ روشنی ہے, بس اتنی بات کہتا ہوں, ہمارے لیے زیادہ روشنی. لیکن یہ معروف ہے کہ میں تو کچھ اپنے ہی اصول رکھتا ہوں, وہی بیان کر دیتا ہوں. 12 میرے نزدیک بہت سے اصول ایسے ہیں کہ جن میں بہت سی بحثیں ہو سکتی. یہ آپ سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ اس سلسلہ کے اثر میں کچھ ایک نشست ہوئی اس میں کہ بہت سیلینٹ جو مسائل ہیں جن پہ آپ کا نقطہ نظر بہت مختلف ہو سکتا ہے یا اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں, تو اس کی یعنی یہ بحث ہے کیا محاکمہ ہونا چاہیے, اس پر آپ لوگ غور کیجئے. اگر زیادہ لوگوں نے یہ تقاضا کیا تو میں ایک لیکچر دے دوں گا. جی اگلی دفعہ تو میرا خیال تھا کہ میں اب دین کے اہم, میرا خیال یہی ہے, اس لیے کہ محاکمے کے بعد بچ کے جانا بہت مشکل کام ہے. بول رہے ہیں آپ کچھ بتانے لگے تھے اگلی دفعہ کیا کہا؟ ہاں, اب تو میں دین کے جو عام مباحث ہیں ان کے اوپر اپنی ہفتہ وار تقریروں کا آغاز کروں گا, یہی خیال ہے. لیکن اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی وقت سلسلہ روک کے درمیان میں محاکمے پہ ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ کسی رائے پہ اگر حضرت امام حنیفہ یا ان سے اختلاف کیا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ آپ کیسے اختلاف ان سے کر سکتے ہیں, وہ بھی آج کے دور میں, جبکہ ان کے ہم اثر جو لوگ تھے ان کے بھی علم و فضل کا جو ہے وہ ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ مسائل اس زمانے میں سیٹل ہو گئے تو آپ کون ہیں جو اس مسئلے کو کیسے تحریک کیا؟ سیٹل کہاں ہو گئے بھائی, ان کے زمانے میں تو وہ جنگ و جدال برپا رہی. آخر کون نہیں جانتا, میں نے ابھی بتایا ہے کہ امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں, احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں,
امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے، امام مالک سے خود امام شافعی نے استفادہ کیا ہے، برسوں استفادہ کیا ہے، میں اس سے پہلے بتا چکا تفصیلات اس کی۔ تو یہ سب لوگ تو آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں، جو جس طرح لوگ آج بیان کرتے ہیں وہ صورت تو نہیں ہے۔ اور امام شافعی پر لیکچر دیتے میں نے تو بتایا ہے کہ مکے میں ان کی آراء دوسری ہیں، بغداد میں تیسری ہیں، مصر میں چوتھی ہیں، یہ واقعہ ہے نا۔ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا، اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ لوگ مخالفت اور اناد میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، جوتم پیزار نہیں کرتے تھے، پل نہیں پڑتے تھے دوسروں پر، دوسروں کو دین کے دائرے سے باہر نکال کے کہیں دفن کرنے کی تدبیریں نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم کو ان سے علمی اختلاف ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا علمی اختلافات، لیکن لٹریچر تو اس بات کا گواہ ہے کہ بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہت یعنی انتہا تک۔ سخت الفاظ کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اہل علم سخت الفاظ جو اپنی مجالس میں استعمال کر دیتے ہیں بعض اوقات، یہ بہت سے حقائق کو نہ جاننے والے لوگ خواہ مخواہ ان کو روایت کر کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں سخن گسترانہ ہوتی ہیں، تفنن طبع کے طور پر ہوتی ہیں، لیکن نقل ہو جاتی ہے، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن میں الفاظ پر نہیں جاتا، میں کہتا ہوں کہ مجموعی رویہ کیا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس کا ذکر۔ آخر امام شافعی نے تو بہت بحث کی ہے نا، یعنی امام صاحب نے تو امام محمد کی آراء پر پوری ایک کتاب لکھی ہے تنقید کی، امام مالک کی آراء پر ایک پوری کتاب لکھی ہے تنقید کی، بہت بحث کی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ بحث کی ہے، البتہ کی بہت سخت لہجے میں، اس میں شبہ نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سخت لہجے کو بھی کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حمیت حق ہے، ایک آدمی اگر ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے تو ابن حزم کی چیزیں بھی بہت اچھی طرح پڑھی ہیں، اور خاص طور پر ان پچھلے 2-3 سالوں میں مجھے بہت زیادہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یعنی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت بعض اوقات، لیکن نئی چیز ہوتی ہے کہ ان کا ایک خاص مزاج ہے، اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔